ہمارے ممبر سے سمجھانے کا رواج ختم ہو گیا. اب اس کا میں کیا علاج ہے؟ اب تو ہمارا ممبر جو ہے وہاں سے چٹی گالیاں شروع ہو گئیں. جو علی کو یوں نہیں مانے گا وہ ہے، جو وہ نہیں مانے گا وہ یہ ہے. نہیں، علی تمہاری اس فکر سے بہت بلند ہے. علی تمہاری اس فکر سے بہت بلند ہے. ذرا عقل اور فکر سے کام لینے کی ضرورت ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے، مراجع نے لکھا ہے کہ جزو اذان نہیں ہے، جزو کلمہ نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم سمجھو. اس لیے کہ انہوں نے عالمانہ انداز میں لکھا ہے. علم کی اصطلاح میں، بھئی عالم کی تحریر کو سمجھے، علم کی اصطلاح میں، اور علم کی اصطلاح میں جز کسے کہتے ہیں؟ پہلے ذرا اسے سمجھیں. دیکھیے آج میں سمجھا رہا ہوں سینے پہ ہاتھ مار کے، کوئی تردید کر کے دکھا دے میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں. دیکھیے جز کسے کہتے ہیں؟ جز کی تعریف یہ ہے کہ اگر کل سے الگ ہو جائے. کل باقی تو رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے. چودھری محمود صاحب، چودھری یعقوب صاحب، یہ جتنے سردار صاحبان بیٹھے ہیں غور سے سنیں گے. چونکہ نام میں ان دو کے جانتا ہوں اس لیے میں تیسرا نام ہی نہیں لیا میں نے. آپ سب کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ تو دونوں آپ کے نمائندے بیٹھے ہیں نا، یہ سمجھیں، آپ بھی سمجھیں. جز کی تعریف یہ ہے کہ اگر کل سے الگ ہو جائے، کل باقی رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں، جیسے یہ ہاتھ میرے بدن کا جز ہے، خدا نہ خواستہ ٹوٹ جائے، جسم سے الگ ہو جائے، کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے گا. بھائی سمجھے ہیں؟ یہ آنکھ میرے بدن کا جز ہے، خدا نہ خواستہ ہے خراب ہو جائے، نکل جائے، کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے گا. توجہ ہے نہیں؟ کان میرے بدن کا جز ہے، اگر یہ بہرا ہو جائے یا کٹ جائے، کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے گا. توجہ ہے صاحب؟ تو جز کی تعریف سمجھ میں آئی؟ جز اسے کہتے ہیں کہ اگر کل سے الگ ہو جائے، کل باقی رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے. لیکن اسی بدن میں ایک اور شے بھی ہے، اسے روح کہتے ہیں. روح کہتے ہیں. اگر روح نکل جائے، نہ کل رہے گا نہ جز. روح اگر نکل جائے، نہ کل رہتا ہے نہ جز رہتا ہے. جو علماء یہ لکھتے ہیں کہ علی ولی اللہ جزو اذان نہیں ہے، جزو کلمہ نہیں ہے، جزو نماز نہیں ہے، ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم جز بنا دیں اور یہ نکل جائے، کل باقی تو رہے گا مگر ناقص ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں یہ جزو اذان اور اقامت نہیں ہے، علی ولی اللہ روح اذان اور اقامت ہے. یہ نکل گیا، کلمہ مردہ ہو جائے گا، اقامت مردہ ہو جائے گی، نماز مردہ ہو جائے گی. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ یاد رکھیے گا، حب علی مخ العبادہ. پھر فرمایا حب علی روح العبادہ. علی کی محبت ایمان کی روح ہے، علی کی محبت عبادت کی روح ہے. روح نہ نکلنے دو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اس لاؤڈ سپیکر کی روح ہے کرنٹ. اگر یہ کرنٹ نکل جائے کام کرے گا؟ کیوں؟ روح نکل گئی. کیا کام کرے گا؟ چودھری محمود صاحب نے مجھ سے کہا جناب آپ سے بڑا پیار ہے مجھے. میں کہا بڑی مہربانی. میں نے کہا ثبوت کیا ہے؟ کہ میں ایک بکرا لایا ہوں آپ کے لیے، پلا پلایا پہاڑی. واہ واہ، آج میں اس کی سجی بنا کے کھلاؤں گا. میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا کتنا گوشت ہوگا؟ کہنے کہ لگ بھگ کوئی 40 کلو کا ہے وہ. میں ملا آدمی تھا اور خوش ہو گیا.
لیکن وہ کہنے لگے کہ ہے بڑا تگڑا، بڑا طاقتور ہے، مگر ایک خرابی ہے، اس میں روح نہیں ہے۔ اس میں روح نہیں ہے۔ اب مجھے بتلا دیجیے، میں کھا لوں گا اسے؟ کوئی سنی عالم بیٹھا ہو تو وہ فتویٰ دے، جب روح ہی نہیں ہے کھا جاؤں اسے؟ کوئی شیعہ بیٹھا ہو فتویٰ دے، روح نہیں ہے، حلال ہے وہ؟ نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا، جیسے بغیر کرنٹ کے سپیکر کسی کام کا نہیں ہے، اور بغیر روح کے بکرا حرام ہے، یاد رکھنا بغیر علی کی محبت کے عبادت حرام۔